بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ ان اللہ بعث محمدا نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل ثم الصلاة والسلام علی النبی الکریم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعائے خلا کے دو عالم سے کہ وہ آپ مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس مجلس اعزاء کو منعقد کرنے والے بانیان سرکردگان بالخصوص مجلس اعزاء کے روحانی شریک بابا جی غلام حسین کی جو ان کی جملہ اس علاقے کے لیے کوششیں ہیں تعلیمات محمد و آل محمد کو عام کرنے کے لیے مشن اہل بیت کو لوگوں تک پہنچانے میں جو ان کی کوششیں ہیں تمام مجالس اعزاء کا ثواب ان کو ایصال فرما، ان کے اعلیٰ درجات میں مزید بلند فرما اور ان کو شفاعت و زیارت محمد و آل محمد نصیب فرما. جملہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامنے دیوکار ارباب فکر و دانش سلسلہ گفتگو معرفت امام زمانہ کے حوالے سے چل رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کل جس مقام پہ گفتگو کو وقت کی تشنگی کی وجہ سے ناتمام چھوڑا تھا، آج چاہتا ہوں کہ وہی سے آغاز کر کے تمام کروں. بسم اللہ. ارادہ تو یہی تھا کہ یہ تمام چیزیں ایک ہی مجلس میں بیان ہو جاتی، لیکن چونکہ وقت ظاہر ہے، وقت تو پھر وقت ہے، وہ تو کسی کا سگا اور اپنا نہیں ہوتا، وہ انتظار نہیں کرتا. اپنے تائیں اپنی کوشش تائیں اپنے وقت کے اندر جتنا آپ مومنین تک پہنچا سکا پہنچایا، اور آج انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ تمام کریں گے اور کل سے گفتگو کو ایک نئے مرحلے میں داخل کریں گے. بسم اللہ. دیکھیں یہ شباہتیں میں کیوں بار بار بیان کر رہا ہوں؟ کیا سب نہیں جانتے کہ امام زمانہ کے اندر انبیاء کی صفات ہیں؟ آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے، چاہے بچہ ہو بڑا ہو، ہر ایک کو اس بات کا علم ہے. لیکن تاکید کیوں بطور خاص کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے حال میں رہنا ہے، ماضی سے سیکھنا ہے، مستقبل کو بہتر بنانا ہے. ہمارا ماضی کیا ہے؟ انبیاء کرام، اولیاء کرام، ائمہ معصومین علیہم السلام. ہمارا حال کیا ہے؟ غیبت امام زمانہ. اور ہمارا مستقبل ہے ظہور امام زمانہ. تو اگر ہم نے اس چیز کو پہچاننا ہے جو کہ ابھی ہمارے تک پہنچی نہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے ماضی کو دیکھنا ہوگا. تو جب ہم الگ الگ سب انبیاء اور ائمہ کو ملاحظہ کریں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے امام کا مقام کیا ہے.
माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने तकरीबन कल की गुफ्तगू में 9 अंबिया का तज़किरा किया और आज कोशिश यही है कि जो बकिया उलुल अज़म पैगंबर हैं उनका तज़किरा करके आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। मेरे मौला व आका शबीह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा गला साथ नहीं दे रहा लेकिन आप बहुत खूबसूरत समात फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे आका शबीह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है। वो किस तरह कि जब हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा जो ज़ौजा हज़रत इब्राहीम हैं, जब वो औलाद के होने से मायूस हो गईं तो अल्लाह ने उनको हज़रत इसहाक़ की बशारत दी। वैसे ही जब दुनिया वाले इमाम ज़माना से मायूस हो जाएंगे, मौला का ज़हूर हो जाएगा और आसमान से निदा बुलंद होगी, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया और बातिल मिट गया। माशाल्लाह। मौला के आने से सदा बुलंद होगी, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल। आज के बाद बातिल को कोई गुंजाइश नहीं, बातिल अब इस ज़मीन पर बाकी नहीं रह सकता। सुनेंगे अगली शबाहत। मेरे मौला शबीह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। वाह 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 वाह। 3 शबाहतें हैं हज़रत यूसुफ़ के साथ। पहली शबाहत, जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अपने ज़माने के सबसे हसीन फ़र्द थे, इसी तरह इमाम ज़माना अपने वक्त के सबसे हसीन फ़र्द होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई यही तो वजह है कि हम हज़रत यूसुफ़ को यूसुफ़ याकूब कहते हैं और इमाम ज़माना को यूसुफ़ ज़हरा कहते हैं। माशाल्लाह। मौला यूसुफ़ ज़हरा हैं। पहली शबाहत। दूसरी शबाहत, जिस तरह हज़रत यूसुफ़ लोगों से दूर रहे और ज़िंदान में रहे, वैसे ही इमाम ज़माना भी लोगों की नज़रों से दूर हैं। और तीसरी शबाहत क्या है कि जब कई सालों के बाद हज़रत यूसुफ़ की अपने भाइयों से मुलाकात हुई, हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों को पहचान लिया लेकिन उनके भाइयों ने उनको ना पहचाना। इसी तरह इमाम हमारे आसपास मौजूद हैं, इमाम हमारी पहचान तो रखते हैं लेकिन हम इमाम की पहचान नहीं रखते। इमाम हमारे आसपास मौजूद हैं, इमाम हमारी पहचान रखते हैं। इमाम अपने शियों को देख रहे हैं लेकिन हमारी आंखें वो नहीं हैं जो इमाम को पहचान सकें। मेरे आका शबीह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी आवाज़ सही आ रही सब तक? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे आका शबीह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। वो किस तरह? अल्लाह ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को लंबी ज़िंदगी अता की, वैसे ही खुदा ने इमाम ज़माना को लंबी ज़िंदगी अता की। जब मासूम से पूछा गया ना, मौला क्या वजह है हज़रत खिज़र की ज़िंदगी इतनी लंबी क्यों है और आज तक अल्लाह ने उनको ज़िंदा क्यों रखा हुआ है, तो मासूम ने जवाब दिया, इसलिए कि अल्लाह इस बात का ऐलान करना चाहता है कि मेरा जब 12वां खलीफा आएगा लोगों को एतराज़ होगा, भाई उसकी लंबी ज़िंदगी कैसे हो सकती है, तो दुनिया वालों का मुंह बंद करने के लिए दलील के तौर पे खिज़र को रख दिया ताकि कोई एतराज़ ना करे। जब खिज़र इतनी लंबी ज़िंदगी पा सकते हैं तो मेरे आका तो फ़ख्रे खिज़र हैं। मेरे आका तो फ़ख्रे खिज़र हैं। जब खिज़र आबे हयात पी कर ज़िंदा रह सकते हैं, मेरे मौला तो आबे हयात तकसीम करने वाले हैं। ऐसी अजीम शबाहत है हज़रत खिज़र के साथ। अगली शबाहत, जिस तरह बहुत बड़ा जुमला है,
اور شاید آپ میں سے اکثر کو یہ معلوم نہ ہو، جس طرح مل کے صلوات پڑھ لیجیے۔ جس طرح ہر سال حج کے موقع پر حضرت خضر موجود ہوتے ہیں، ویسے ہی ہر سال حج کے موقع پر امام زمانہ موجود ہوتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ ہر سال حج کے موقع پر امام زمانہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کر دو اجازت دیں تو۔ سن 293 ہجری جب امام کی غیبت صغریٰ کا زمانہ چل رہا تھا، شیعوں کی ایک جماعت 7 ذی الحج کے روز خانہ کعبہ کے اطراف میں موجود تھی۔ وہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک حسین جوان ہمارے پاس آیا، اس نے بدن پہ احرام پہنا ہوا، اپنی نالین ہاتھوں میں پکڑی ہوئی، جیسے ہی ہمارے پاس آیا ہم سے رہا نہ گیا، ہم سب نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ جانتے نہیں تھے کون ہے، لیکن احترام کیا، ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ اس جوان نے ہم سے سوال کیا، تم جانتے ہو ہر فریضہ نماز کے بعد صادق آل محمد کون سی دعا پڑھتے تھے؟ کہ جانتے ہو صادق آل محمد ہر فریضہ نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے؟ ہم نے کہا نہیں معلوم۔ اس جوان نے ہمیں وہ ساری دعا بیان کی اور طواف میں مشغول ہو گیا۔ وہ کہتے ہم ابھی سوچ رہے تھے اس سے پوچھے یہ ہے کون، لیکن اس کے وجود کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ ہم پوچھ ہی نہ سکے۔ طواف کرنے کے بعد وہ جوان ہمارے پاس دوبارہ آیا، پھر سوال کیا، جانتے ہو علی نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے؟ شیعوں کی ہدایت ہو رہی ہے، شیعوں کی، کون سی دعا پڑھتے تھے؟ کہا نہیں معلوم۔ اس جوان نے دعا بیان کی، پھر کہا جانتے ہو سجدہ شکر میں علی کیا پڑھتے تھے؟ کہا نہیں معلوم۔ اس نے دعا بیان کی اور وہ جوان غائب ہو گیا۔ 8 ذی الحج کا روز آیا، ہم اسی مقام پہ تھے، وہ جوان دوبارہ آیا، ہم نے استقبال کیا اور وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے ہم سے سوال کیا، جانتے ہو اس حجر اسود کے پاس سید سجاد سجدے میں کیا دعا پڑھتے تھے؟ ہم نے کہا نہیں معلوم۔ ساری دعا اس جوان نے بیان کی۔ بیان کرنے کے بعد وہ جماعت کہتی ہم حیران و پریشان تھے، اس جوان میں اتنے گم ہو گئے، پوچھنے کا یاد نہیں رہا آپ کون ہیں۔ وہ جوان ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ کہتا ہم ابھی پریشان بیٹھے تھے، ہمارے پاس ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام تاریخ نے محمود لکھا ہے، اس نے کہا جانتے ہو یہ کون تھے؟ توجہ ہو، جانتے ہو یہ کون تھے؟ میں نے کہا نہیں معلوم۔ کہا یہ تمہارے امام زمانہ تھے جو تمہاری ہدایت کے لیے آئے تھے۔ ہم نے کہا امام زمانہ ہمارے پاس آئے؟ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہتا میں نے 7 سال خدا سے دعا کی تھی کہ بار الہ مجھے امام زمانہ کی زیارت کروا دے۔ 7 سال امام زمانہ کی زیارت کے لیے دعا کی۔ وہ کہتا جب 7 سال گزر گئے نا، اسی عرفات کے میدان میں نے ایک جوان کو دیکھا جو دعائے عرفہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے سوال کیا کون ہو؟ کہنے لگا انسان ہوں۔ میں نے پوچھا کون سے انسان ہو؟ کہنے لگا عربی ہوں۔ میں نے کہا کون سے عربی ہو؟ کہنے لگا عرب کے بڑے خاندان سے ہوں۔ میں نے کہا عرب کے کون سے بڑے خاندان سے ہو؟ کہنے لگا بنو ہاشم سے ہو۔ میں نے کہا کون سے بنو ہاشم سے ہو؟ کہنے لگا وہ بنو ہاشم جنہوں نے کھوپڑی کو شگافتہ کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا اور رات اس وقت نماز پڑھی جب لوگ سوئے ہوتے تھے۔
وہ کہتا میں ابھی پریشان تھا، سمجھ نہیں آئی کون تھا، وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، پریشانی کے عالم میں سو گیا، عالم خواب میں رسول خدا کو دیکھا، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون شخص تھا؟ کہا 7 سال جس کی زیارت کی دعا کرتا رہا وہ تیرا ہی وقت کا امام زمانہ تھا۔ اس انداز سے امام اپنے شیعوں کی ہدایت و راہبری کرتے ہیں، اور تاریخ میں بڑا لطیف جملہ ملتا ہے، جیسے آفتاب بادلوں کے پیچھے لوگوں کو روشنی دیتا ہے، امام زمانہ غیبت میں رہ کے اپنے شیعوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں امام ہم سے دور ہیں، نظروں سے اوجھل ہیں، دلوں سے اوجھل نہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کی ہدایت کرنی ہے، امام تمہارے سامنے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ظہور کے بعد جب بہت سے لوگ زیارت امام زمانہ کریں گے تو دیکھ کر کہیں گے ہم نے اس کو زندگی میں پہلے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے ہر انسان نے زندگی میں اپنے امام کی زیارت کی ہو، لیکن چونکہ آنکھوں پر دنیا داری کے پردے پڑے ہیں اس لیے امام کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ سنیں گے اگلی شباہت؟ اگرچہ گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن میں بھی اپنے موضوع کو انشاءاللہ پورا کروں گا۔ میرے آقا شبیہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام، وہ کس طرح؟ اللہ نے حضرت شعیب کو لمبی زندگی عطا کی، پھر اپنی قوم سے غائب کر دیا۔ جس کی لمبی زندگی ہو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، لمبی زندگی پانے کے بعد جب قوم کی طرف واپس آئے جوان نظر آ رہے تھے، ویسے ہی جب امام کا ظہور ہوگا 40 سال کے جوان لگیں گے۔ جب صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا نا مولا اگر غیبت کے زمانے میں کوئی اس بات کا دعویٰ کر دے کہ میں امام مہدی ہوں تو ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ مولا کہیں گے اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر پہچاننا، اگر وہ 40 سال سے زیادہ ہوا جان لینا وہ جھوٹا ہے، مہدی نہیں ہے۔ جوان نظر آئے گا تمہارے وقت کا امام۔ سنیں گے اگلی شباہت؟ آقا و مولا شبیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ 7 شباہتیں ہیں جو تاریخ میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی شباہت حضرت موسیٰ کی ولادت مخفی، امام زمانہ کی ولادت مخفی۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے غائب ہوئے، امام زمانہ اپنی قوم سے غائب ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی قوم مشکلات میں پڑ گئی، غیبت امام زمانہ میں شیعہ مشکلات میں پڑ گئے۔ چوتھی شباہت جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کا انتظار کیا ویسے ہی شیعہ امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اگلی شباہت جس طرح ظہور کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم نے ان کی کتاب میں اختلاف کیا، امام زمانہ کے پاس صحیفہ ہوگا، ظہور کے بعد لوگ اس میں اختلاف کریں گے۔ چھٹی شباہت حضرت موسیٰ کا ہاتھ ید بیضا تھا، جب امام کا ظہور ہوگا امام کا وجود بیضا ہوگا۔ موسیٰ کا صرف چمکتا ہاتھ تھا، امام کا پورا وجود چمک رہا ہوگا۔ اور 7ویں شباہت یہ ہے جس طرح موسیٰ کے دشمن قارون کو اللہ نے زمین میں دنسا دیا تھا ویسے ہی جب امام کا ظہور ہوگا سفیانی کو زمین نگل جائے گی۔ جو دشمن امام ہوگا سفیانی اس کو زمین نگل جائے گی۔ یا الہی میرے مولا، بس جلدی جلدی بیان کروں، میرے مولا شبیہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت حزقیل کے زمانے میں شام کے لوگوں کو طاعون کی بیماری لگ گئی۔ اس زمانے میں جب امیر لوگ ہوتے تھے وہ شہر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جو بیچارے غریب ہوتے تھے وہ اس بیماری سے مر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سارے شام والوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ سنیے گا جملہ، شہر کو چھوڑ کر جب وہ نکلے
جب ایک بستی کے پاس پہنچے، خدا نے حکم دیا تم سب مر جاؤ، تو وہ سب کے سب وہیں پہ مر گئے۔ جب حضرت حزقیل کا وہاں سے گزر ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بار الہ، اگر یہ زندہ رہ جاتے، اپنی نسلوں کو بڑھاتے، تیری عبادت کرتے، بار الہ ان کو زندہ کر دے۔ تب خدا نے حضرت حزقیل کو ایک اسم اعظم عطا کیا۔ کہا ہے حزقیل، اسم اعظم زبان پہ جاری کرتا جا، مردوں کو زندہ کرتا جا۔ حضرت حزقیل کے پاس ایک اسم اعظم، میرے امام کے پاس 72 اسماء اعظم۔ یہی شباہت ہے دونوں کے درمیان۔ حضرت حزقیل نے مردوں کو زندہ کیا، جب امام کا ظہور ہوگا امام شیعوں کو بھی زندہ کریں گے، دشمنوں کو بھی زندہ کریں گے۔ شیعوں کو کہیں گے تمہیں موقع ملا ہے میری رکاب میں جنگ کرو، دشمنوں کو زندہ کر کے کہیں گے اللہ تو تمہیں آخرت میں سزا دے گا ہی، دنیا میں میرے ہاتھ سے سزا پاؤ۔ جب ان کو سزا ملے گی وہ دعا کریں گے کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ جب مہدی کے ہاتھوں سزا پائیں گے یا لیتنی کی صدا بلند کریں گے، کاش ہم نے ظلم نہ کیا ہوتا، کاش ہم کربلا میں مولا حسین کے خلاف نہ اٹھتے، کاش ہم نے آئمہ کو شہید نہ کیا ہوتا، حسرت کریں گے۔ سنیں گے اگلی شباہت۔ میرے آقا شبیہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ مل کے صلوات پڑھ لیجئے۔ خدا نے حضرت داؤد کو اپنا خلیفہ بنایا۔ بالکل میں آرام سے چلوں گا۔ خدا نے حضرت داؤد کو اپنا خلیفہ بنایا، کہا انا جعلناک خلیفۃ علی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ جیسے داؤد کو خلیفہ بنایا ویسے مہدی کو خلیفہ بنایا۔ پھر خدا نے جیسے حضرت داؤد کو صحیفہ عطا کیا ویسا صحیفہ امام زمانہ کے پاس بھی ہوگا۔ تیسری شباہت یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے داؤد کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا ویسے امام زمانہ کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جائے گا۔ جب ایک آدمی آ کر سوال کرے گا تم اپنے آپ کو حجت خدا کہتے ہو، خود کو انبیاء کا وارث کہتے ہو، اگر سچے ہو تو داؤد کا معجزہ کر کے دکھاؤ۔ مولا لوہا منگوائیں گے، اپنے ہاتھوں میں نرم کریں گے، وہ معجزے کا انکار کرے گا، مولا وہ لوہا اٹھائیں گے اور اس منکر کی گردن پر مار دیں گے۔ انبیاء کے زمانے میں تو جو معجزے کا انکار کرتا رہا، انبیاء کے زمانے میں جو معجزوں کا انکار کرتا رہا وہ تو بچا رہا، لیکن جب مولا کا زمانہ آئے گا کوئی منکر نہیں بچے گا۔ پھر کہا جس طرح حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا تھا ویسے ہی امام زمانہ دجال کو قتل کریں گے۔ سنیے گا اگلا جملہ، جب حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو مارنے کے لیے جا رہے تھے راستے میں ایک پتھر پڑا تھا، اس نے پکار کر کہا اے جالوت مجھے اپنے ساتھ لے جا اور جالوت کو مار دے۔ ویسے ہی جب امام کا ظہور ہوگا کوئی شخص نہیں پکارے گا، کوئی آدمی نہیں کہے گا، بلکہ دو چیزیں ہوں گی، ایک مولا کا علم ہوگا، دوسری ذوالفقار ہوگی، دونوں پکار کر کہیں گی اے منتقم کرار، ایک ہاتھ میں علم لے لے دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار لے لے، دشمنان اہل بیت کو نابود کر دے۔ یہ علم اور ذوالفقار ہوگی جو پکار پکار کے کہے گی دشمنان اہل بیت کو نابود کر دے۔ میرے آقا شبیہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی بار الہ مجھے ایسا ملک عظیم عطا فرما جو کسی کو نہ ملے۔ تو خدا نے کیا کہا تھا، اے سلیمان ہم نے تجھے ایسی حکومت دے دی ہے۔ سلیمان نے سوال کیا تھا بار الہ کیا مجھ کو ملی ہے؟ کہا نہیں، جو تجھے ملی ہے وہ محدود ہے،
جو تجھے ملی ہے انسانوں پر ہے، جنات پر ہے، چرند پر ہے، پرند پر ہے، لیکن تیرے بعد ایسا زمانہ آئے گا جس کو پوری کائنات پر حکومت ہوگی، اور ایسا کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین ہے، امام زمانہ خلیفۃ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ تو جو عالمین کے رب کا خلیفہ ہوگا اس کی حکومت بھی کائنات پر ہوگی۔ میرے آقا شبیہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ جب حضرت عزیر اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو جو تورات تبدیل ہو چکی تھی اس کو اپنی اصلی حالت میں واپس لائے اور اپنی قوم کو پڑھ کر سنایا۔ جب امام زمانہ واپس آئیں گے جو قرآن اصلی حالت میں ہوگا لوگوں کو سنائیں گے۔ بھائی یہی تو وجہ تھی نا جب مسلمانوں نے علی کے جمع کردہ قرآن کو ٹھکرا دیا تو علی نے کہا تھا آج کے بعد اس قرآن کو نہیں دیکھو گے، جب میرا مہدی آئے گا اس قرآن کو لے کر آئے گا، اس صحیفے کی شان بتائے گا، آیتوں کے نزول بتائے گا، اس کی تفسیر بتائے گا، مولا بعد میں بتائیں گے، قرآن پہلے پکار کے کہے گا یہ میرا وارث مہدی ہے۔ قرآن پکار کے کہے گا یہ وارث قرآن ہے۔ میرے آقا شبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بس پریشانیوں نے اختتام کر رہا ہوں۔ میرے آقا شبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو کس طرح؟ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے کی سیدۃ النساء کے بیٹے، امام زمانہ ہر زمانے کی سیدۃ النساء کے بیٹے، وہ اپنے زمانے کی بطول تھی، یہ ہر زمانے کی بطول ہے۔ دوسری شباہت، جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی آغوش مادر میں تھے، کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبوت دی۔ یہ تین کلمات جس طرح عیسیٰ نے ادا کیے، ویسے جب امام زمانہ کی ولادت ہوئی امام نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان جدی رسول اللہ وان ابی امیر المومنین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول خدا میرے جد ہے اور میرے بابا امیر المؤمنین ہے۔ اب جسم میں طاقت نہیں لیکن خاتم الانبیاء پہ میں آ گیا ہوں، اور کیسے نہ ہو آخری محمد کو پہلے محمد سے نہ ملایا جائے۔ رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ جو کچھ میرے لیے ہے وہی میرے بیٹے مہدی کے لیے ہوگا۔ اب میں نے جتنی بھی شباہتیں پیش کی زیادہ تر ہماری اپنی کتابوں سے، لیکن جو رسول خدا کی شباہت ہے وہ چاہتا ہے اپنے بھائیوں کی کتاب سے پیش کروں۔ برِ صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے محدث شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی سر الشہادتین، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا۔ اب یہ سارے الفاظ ان کے، میرا ایک جملہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 1,23,999 انبیاء کی صفات رسول خدا میں رکھ دی۔ میں نہیں کہہ رہا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کی صفات رسول خدا میں رکھ دی، لیکن ان صفات میں سے ایک صفت اللہ نے محمد کو نہیں دی۔ کون سی صفت تھی؟ صفت شہادت۔ اگر شہادت مل جاتی تو ان کا درجہ کم ہو جاتا۔ لوگ کیا کہتے؟ جو اپنی جان نہیں بچا سکا
اس کا دین کیسا مضبوط ہوگا، لوگوں کا ایمان کمزور ہو جاتا۔ اب اللہ نے سب انبیاء کی صفات رسول خدا کو دینی ہے، لیکن شہادت نہیں دی۔ اس کے بعد فرماتے شہادت ہے دو طرح کی، میں بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں، ایک ہے شہادت سری اور دوسری ہے شہادت جہری۔ شہادت سری ہے زہر سے شہادت، اور شہادت جہری ہے تلوار سے شہادت۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگرچہ شہادت کی صفت رسول خدا کو نہیں دی، لیکن ان کے دونوں نواسوں کو، ایک کو شہادت سری دے دی، دوسرے کو شہادت جہری دے کر محمد کو کامل کر دیا۔ ساری صفات دے کر محمد کو کامل کر دیا۔ اب انبیاء کی صفات میں سے دو صفات ایسی ہیں جو محمد میں نہیں ملیں گی۔ بھائی بہت بڑا جملہ پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے ایک اور جملہ سنیے گا۔ شاہ عبدالعزیز نے کیا کہا؟ حسن کی شہادت، محمد کی شہادت، حسین کی شہادت، محمد کی شہادت۔ اب جملہ سننا، جو حسن کا قاتل وہ محمد کا قاتل، جو حسین کا قاتل وہ محمد کا قاتل۔ اب جو محمد کا قاتل ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوگا۔ جو محمد کا قاتل ہوگا نہ وہ رضی اللہ ہوگا، نہ وہ رحمت اللہ علیہ ہوگا، وہ لعنت اللہ علیہ ہوگا۔ بات ذہن میں رہے، سب انبیاء کی صفات رسول خدا میں رکھ دی، مگر دو انبیاء کی صفات ایسی ہیں۔ کون کون سی؟ میں بالکل آرام سے چل رہا ہوں، آخری بندے تک توجہ چاہوں گا۔ دو صفات ایسی ہیں، پہلی صفت اللہ نے حضرت نوح کو لمبی زندگی عطا کی اور حضرت عیسیٰ کو غیبت عطا کی۔ رسول خدا کی عمر ہے 63 برس، اللہ نے لمبی زندگی بھی نہیں دی، ان کو غیبت بھی نہیں دی۔ اب اگر محمد کو کامل کرنا ہے تو کوئی ایسا محمد ڈھونڈو جس میں دونوں صفات موجود ہوں۔ کوئی ایسا محمد تلاش کرو جس کی زندگی بھی لمبی ہو، جس کو اللہ نے غیبت بھی عطا کی ہو۔ تو ایسا محمد ہے۔ اگر تم محمد کو کامل کرو گے تو آخری محمد سے کامل کرنا پڑے گا۔ اب بس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، بس ایک جملہ آئمہ سے شباہت کا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ رسول خدا کی مشہور حدیث سنی ہوگی آپ نے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا میں نے علی کو علم کے 1000 باب عطا کیے، اور خود مولا کا فرمان ہے رسول نے جو مجھے 1000 باب دیے اس میں ایک باب سے میں نے 1000 باب نکالے۔ اور خود علی مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جتنا مجھ سے پوچھنا ہے، اس لیے کہ علی کے سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ رسول کے پاس اتنا علم، علی کے پاس اتنا علم۔ جب امام باقر کا زمانہ آیا، مولا کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، کیوں؟ رسول خدا کے جتنے بھی علوم تھے ان کو شگافتہ امام باقر نے کیا۔ امام باقر کے بعد جب صادق آل محمد کا زمانہ آیا، انہوں نے دنیا کی سب سے پہلی انٹرنیشنل یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ اور کیسی تھی یونیورسٹی؟ مولا نے اتنا علم پھیلایا، ایک وقت میں 4 ہزار شاگردان امام سے علم حاصل کرتے تھے۔ میں کہوں گا رسول خدا کا علم اتنا پھیلا، اتنا پھیلا، اتنا پھیلا، دنیا کے ہر کونے میں چلا گیا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا علم اتنا زیادہ پھیلے گا، نہ اس سے پہلے اتنا ہوگا نہ اس کے بعد اتنا ہوگا۔ اتنا علم پھیلے گا دنیا کے ہر گوشے میں علم رسول اللہ پہنچے گا، اور وہ بتائیں گے دنیا کو علم رسول خدا کا وارث آ چکا ہے۔ مولا امام زمانہ شبیہ آقا حسین علیہ السلام ہے۔
3 طرح کی شباہتیں ہیں۔ پہلی شباہت، جس طرح یہ مقصد کربلا ہے، غور سے سنیے گا، جس کو اکثر لوگ فراموش کر جاتے ہیں۔ کہا جس طرح آقا حسین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کیا، ویسے ہی امام زمانہ بھی قیام کریں گے۔ امام کا جملہ ہے نا، انی لم اخرج بطرا ولا اشرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ یہ پورا مقصد کربلا جو مولا حسین نے بیان کیا، کہا میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا اور بابا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جو مقصد کربلا تھا وہی مقصد امام زمانہ ہوگا۔ دوسری شباہت، جس طرح عاشور کے دن یہ کہنا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، مولا کاش کربلا میں ہوتا اور آپ کی نصرت کرتا، ہے اس جملے کے ادا کرنے والے کو 1 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اور کہا جس طرح جو اس انداز میں امام حسین کی نصرت کا اعلان کرے اس کو یہ ثواب ملے گا، ویسے ہی جو امام زمانہ کی نصرت کا اعلان کرے اس کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ اور تیسری شباہت کیا ہے، جس طرح سارے انبیاء، سارے اولیاء امام حسین کی مظلومیت پہ گریہ کرتے ہیں، ویسے ہی امام زمانہ اپنے جد کی مظلومیت پہ گریہ کرتے ہیں۔ چھوڑ دیا مدینہ میرے مولا نے، جب مدینہ سے جانے لگے ایک مرتبہ کہا بہن زینب تیاری کر لو، ہم نے کربلا جانا ہے۔ جناب زینب سین خانہ میں آئی، دیکھا جناب عبداللہ بستر بیماری پہ ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ علی کی بیٹی ہے، اپنے شوہر کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ جناب زینب انتظار میں پاس کھڑی ہو گئیں۔ جب کافی دیر گزر گئی نا، جناب عبداللہ بیدار ہوئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ کب سے کھڑی ہیں؟ آپ میری آقا زادی، آپ میرے انتظار میں کھڑی ہیں۔ کہا عبداللہ جب میرے بابا نے تمہارے ساتھ عقد کیا تھا تو ایک شرط رکھی تھی۔ کہا عبداللہ جب حسین سفر پر جائے اور زینب ساتھ جانا چاہے تو عبداللہ انکار نہ کرنا۔ کہا ہاں مجھے شرط یاد ہے۔ سنیے گا جملہ، بی بی نے کہا عبداللہ جاؤں؟ جناب عبداللہ نے انکار نہیں کیا، کہا ہاں زینب جاؤ، لیکن میں بیمار ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے کسی پرسان حال کی ضرورت ہے، میری تیمارداری کون کرے گا؟ اب سنیے گا علی کی بیٹی کا جملہ۔ کہا عبداللہ ٹھیک ہے زینب حسین کے ساتھ نہیں جاتی، مگر یاد رکھنا حسین کے بعد زینب زندہ نہیں رہے گی۔ حسین چلا جائے گا، زینب حسین کے بغیر مر جائے گی۔ جیسے یہ جملہ سنا، کہا جاؤ زینب خدا حافظ۔ اور جب یہ قافلہ مقام تنعیم پہ پہنچا تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ آئے اور اپنے ساتھ اپنے 2 نگینوں کو لے کر آئے، جن کا نام تاریخ نے اون اور محمد لکھا ہے۔ مولا حسین سے کہا مجھے اپنی زوجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کرنی ہے۔ دونوں ہم کلام ہوئے۔ سنیے گا جملہ، کہا علی کی بیٹی میں آپ سے ایک عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عبداللہ کا فقط یہی کہنا تھا۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ اگر واپس مدینے لینے آیا ہے تو جان لے زینب کا جنازہ واپس جا سکتا ہے، زینب زندہ واپس مدینے نہیں جا سکتی۔ کہا نہیں زینب میں تو تمہارے جد رسول خدا کی سنت پوری کرنے آیا ہوں۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ کون سی سنت پوری کرنے آئے ہو؟ کہا تمہارے رسول خدا فرماتے ہیں جب بھی تم سفر پہ جانا چاہو تو راہ خدا میں صدقہ دے دیا کرو، میں اپنے ساتھ 2 صدقے لے کر آیا ہوں۔ زینب جب مشکل آن پڑے ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دینا، ایک کو عبداللہ کی جانب سے قربان کر دینا۔
آ گئی شب عاشور، جناب زینب اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ کہا اے اون، اے محمد، صبح جب میدان میں جاؤ گے جانتے ہو نا تمہارا دادا کون ہے اور تمہارا نانا کون ہے؟ کہا اماں خوب جانتے ہیں، ہمارا نانا علی ابن ابی طالب ہے، ہمارا دادا جعفر طیار ہے۔ کہا جب تم لڑتے لڑتے فرات پہ پہنچ جانا تو یاد رکھنا فرات سے پانی نہ پینا، اس لیے کہ یاد رکھنا تمہارے ماموں حسین پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، 4 سالہ سکینہ پیاسی۔ پھر بی بی نے ایک اور وصیت کی، کہا جب تم گھوڑے سے زمین پر آنا تو یاد رکھنا تمہارا منہ میدان کی جانب ہونا چاہیے، خیمے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، کہیں دنیا والے سمجھیں کہ زینب کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ عاشور کا روز آیا، عقیل کے خاندان والوں کے لاشیں آئے، مسلم کے خاندان والوں کے لاشیں آئے، عباس کے بھائیوں کے لاشیں آئے۔ اب زینب سب منظر دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا فضا ابھی تک اون و محمد کے لاشیں نظر نہیں آئے۔ کہا مجھے اون و محمد یہاں باہر نظر آئے تھے، کہا ایک مرتبہ ان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جیسے اون و محمد ہے، بی بی نے کہا اے اون و محمد تم ابھی تک زندہ ہو، میں نے تمہیں کیا وصیت کی تھی؟ کہا اماں جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں ماموں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا مولا حسین کو بلاؤ۔ آقا حسین آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا حسین زینب نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہے تو بچوں کی قربانی مانگ رہی ہے۔ میں کہوں گا کیسی ہے یہ ماں جو اپنے بچوں کے مرنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے بچوں کو اجازت دی، ایک شہزادے کو عباس نے سوار کرایا، دوسرے شہزادے کو مولا حسین نے سوار کرایا، دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھاما، ایک نے دائیں جانب سے حملہ کیا، دوسرے نے بائیں جانب سے حملہ کیا۔ جب عمر سعد کے خیمے کے پاس پہنچے نا، اس نے حکم دیا علی کے لاڈلوں کو گھیر کے مارو۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے گرز مارا۔ ایک شہزادے کے سر میں تلوار لگی، دوسرے کے سر میں گرز لگا، زمین پہ گرے، ماموں جان ہماری مدد کو آئے۔ مولا میدان کربلا میں شہزادے کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کے لب ہل رہے تھے، کہہ رہے تھے ماموں جان اماں کو بتا دینا ہم نے فرات سے پانی نہیں پیا، ماموں جان اماں کو بتا دینا ہم جب گھوڑے سے گرے ہمارا منہ میدان کی جانب تھا، خیموں کی جانب نہیں تھا۔ ایک مرتبہ لاشوں کو اٹھایا، خیموں میں لے کر آیا زادارو۔ جب بھی خیمے میں کوئی لاش آتا تھا جناب زینب سب سے پہلے ہوتی تھی، شریکت الحسین تھی نا، حسین کے غم میں شریک ہوتی تھی۔ اکبر کا لاش آیا زینب آئی، عباس کا لاش آیا زینب آئی، قاسم کا لاش آیا، جیسے جیسے لاشیں آتے رہے زینب آئی۔ لیکن جب اون و محمد کا لاش آیا زینب خیمے میں نظر نہ آئی۔ جب مدینے واپس آنے کے بعد عبداللہ نے پوچھا بی بی کیا وجہ تھی بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں آئی؟ کہا میں بھیا کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے اب ساری زندگی بچوں کا ماتم نہیں کیا، مگر جب کربلا واپس آئی چہلم کے روز میں نے بھیا سے کہا حسین معاف کرنا، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، تیری سکینہ کو شام چھوڑ آئی ہوں، تیری سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی، بھیا حسین مجھے معاف کر دینا۔ بس عزادارو 11 محرم آئی، بی بی کو ناکوں پہ سوار کیا، ہر بی بی اپنے شہید کا ماتم کرتی ہے۔ جب زینب نے تو چھوٹے چھوٹے لاشیں دیکھے منہ دوسری جانب کر لیا، کہا اون و محمد ماں جا رہی، خدا حافظ۔ شام کے زندان سے رہائی ملی، ہر بی بی نے بچوں کا ماتم کیا، زینب نے بچوں کا ماتم
خاتم نہیں کیا. جب مدینہ واپس آئی روضہ رسول پہ حسین کا پرسا دیا, اپنے بچوں کا پرسا نہ دیا. ماں کی قبر پہ آئی کرتا حسین کا قبر پہ رکھا, بچوں کا پرسا نہ دیا. مگر جب ایک مرتبہ گھر جانے لگی کلیجہ پھٹنے لگا, جگر منہ کو آنے لگا. گھر میں داخل ہوئی بی بی کو دو جائے نماز نظر آئے, ماتم کر کے کہا ہائے میرا اون, ہائے میرا محمد. ارے زینب برباد ہو گئی, زینب کی نسل اجڑ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ذنب قضائه وتسليم الأمر.